السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، نشا اسلامک ٹی وی چینل پر آپ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ عنایت فرمایا ہے، اور ماہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کا ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بندوں کی بخشش اور مغفرت اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا ایک ایک لمحہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، نشا اسلامک پر جس موضوع کا آج منتخب کیا گیا وہ ہے قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں قیام کرنا اور رات میں اللہ کی عبادت کرنا، اور اس موضوع کو شب بیداری کی اہمیت و فضیلت بھی کہا جا سکتا ہے۔ شب بیداری کا مطلب ہے کہ رات میں جاگنا۔ محترم ناظرین کرام، آج یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اکثر و بیشتر ہمارے پاس ایک ماحول ہے کہ راتوں میں جاگا جاتا ہے، راتوں میں لوگ بیدار رہتے ہیں، چونکہ افطار کے بعد اور نماز تراویح کے بعد وقت کافی ہو جاتا ہے اور سحر کے لیے تیاریاں ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر ہمارے گھروں کا ماحول ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد حضرات ہو، ہر کوئی جاگتے ہیں، رات میں جاگنے کا معمول بنا ہوا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، آج ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ رات میں جاگنا کیسا ہے، رات میں جاگنے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، رات میں جاگنا دو کاموں کی وجہ سے ہوگا۔ ایک، رات میں جاگنا دنیاوی معاملات کے لیے ہوگا، اور ایک دینی معاملات کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی انسان دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی لہو لعب میں، کھیل کود میں اور گپ شپ میں اور دوستوں کے ساتھ اپنے اوقات کو ٹائم پاس کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، تو یہ جاگنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کو یہ جاگنا محبوب نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں اس طرح جاگنا کہ جس جاگنے سے انسان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، سوائے دنیاوی باتیں ہیں، سوائے دنیاوی معاملات ہے، اور راتوں میں صرف کھایا پیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو ایسا جاگنا اسلام کو محبوب اور مرغوب نہیں ہے۔ اسلام میں وہ جاگنا پسندیدہ ہے، اور رات میں اس جاگنے کی ترغیب دی گئی ہے جس جاگنے میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنے مولا کی بندگی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رات میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، رات میں رجوع الی اللہ ہوتا ہے، تو یہ جاگنا بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ مزمل میں فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا جاگنا نفس پر بڑا ہی سخت گراں گزرتا ہے۔ نفس کے لیے رات کا جاگنا، رات کی عبادت نفس کے لیے بڑی مشقت کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو رات میں انسان اگر جاگتا ہے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے
خدا کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو کر نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، وظائف و اوراد کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، تو یہ جاگنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس جاگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے فضائل بیان کیے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ بیان کیا کہ خدا کے نیک بندے راتوں میں قیام کرتے ہیں، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جاگ رہے ہیں، لیکن آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا جاگنا کون سا جاگنا ہے۔ ہم جو راتوں میں شب بیداری کر رہے ہیں، ہماری شب بیداری میں دنیا ہے یا ہماری شب بیداری کا مقصد آخرت ہے؟ ہماری شب بیداری کا مقصد اپنا ٹائم پاس کرنا ہے یا ہماری شب بیداری کا مقصد اپنے مولا کو راضی کرنا ہے؟ جاگ تو دو بھی رہے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہیں اور ایک اللہ کے نیک بندے بھی جاگے ہیں، خدا کے محبوبین بھی جاگتے ہیں۔ ہمارے جاگنے میں اور ہماری شب بیداری میں اور ہمارے رات میں بیدار رہنے میں اور اللہ والوں کی شب بیداری میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم آج جاگ رہے ہیں، راتوں کا معمول بنا ہوا ہے، راتوں میں 12، 1، 2، 3 بجے تک، 4 بجے تک، رمضان المبارک ہی نہیں، اس کے علاوہ میں بھی ہماری زندگیوں کا اگر ہم محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے اور اپنے سماج پر نظر ڈالیں گے، ہمارے معاشرے اور سماج میں آپ کو یہ لوگ کثرت کے ساتھ دکھائی دیں گے کہ جو راتوں میں جاگتے ہیں۔ کوئی ہوٹلوں میں جاتا ہے، کوئی فلم بینی کے لیے جاگتا ہے، کوئی دوستوں کے لیے جاگتا ہے، کوئی طرح کے کاموں کے لیے جاگتا ہے جس کو آپ اور ہم بخوبی واقف ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، ہمارا جاگنا اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، ہماری شب بیداری اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے ہو، ہماری جاگنا راتوں میں بیدار رہنا خدا کے ذکر کے لیے ہو، اس کے محبوب کی یاد میں ان کی محبت کے لیے ہوگی، تو یقیناً یہ ہمارا جاگنا کام میں آئے گا، ہم کو نفع پہنچائے گا، اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ چنانچہ آج نشا اسلامک ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی ساعتوں میں آج شب بیداری کا جو موضوع منتخب کیا گیا، چند فضائل آپ کو سناؤں گا۔ رات میں شب بیداری کرنا، رات میں جاگنا اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جاگنا، خدا کی عبادت و بندگی کے لیے جاگنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں جاگنا، یہ جاگنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس طرح کا رات میں بیدار رہنا انسان کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ چنانچہ چند احادیث آپ کے گوشے گزار کروں گا، آپ اس کو بغور سماعت کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں شب بیداری کو داخل کریں۔ یاد رکھ لیں، حدیث شریف میں جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، خدا کے سب سے زیادہ رحمت الہی کے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں داخل ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں، یعنی سحر کا جو وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ سحر کے وقت میں اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ زاریات کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ راتوں میں کم سویا کرتے ہیں اور سحر کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ تو سحر کا جو وقت ہوتا ہے اور رات کی تاریکیوں کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب، رحمت الہی کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جتنا تم سے ہو سکے اس رات کے آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، خدا کی رحمت تمہارے بالکل قریب میں ہوا کرتی ہے۔ اور احادیث کریمہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے اور رب کی طرف سے آواز ہوتی ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ
اس رات کے وقت میں یعنی سحر کے وقت میں مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے دین دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو محترم ناظرین کرام، چونکہ رمضان مبارک کا موسم ہے، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم داخل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رات کے وقت میں بالخصوص سحر کے وقت میں کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، چونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یقیناً آج ہماری زندگیوں میں ہم سال کی 12 مہینے کی راتوں میں تو ہم نہیں جاگ سکتے، لیکن ماہ رمضان کی مقدس راتوں میں تو جاگے، اور بالخصوص سحر کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، خدا کی بارگاہ میں رجوع رہے، اللہ کی رحمت سے امید رہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی مقدس راتوں میں شب بیداری کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شب بیدار بندوں کی فہرست میں داخل فرما دے گا، ان کے غلاموں ان کے خادموں میں داخل فرما دے گا۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کی ہر رات اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ والی رات ہوا کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لیں شب بیداری کی اتنی رات کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ غور کریں کہ نزول قرآن کا نزول جو ہوا، علماء نے اس میں بتلایا کہ رات افضل ہے یا دن افضل ہے، تو علماء کرام کی بڑی جماعت نے کہا کہ رات دن سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ رات کے وقت میں نیند میٹھی آتی ہے، رات کے وقت میں گناہوں کا موقع ملتا ہے، نہیں، رات کو اس لیے بہتر قرار دیا گیا دن سے۔ فرمایا علماء نے کہ دیکھو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا تو دن میں نہیں بلکہ رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر میں آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں۔ تو نزول قرآن دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوا، رات میں قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ رات دن سے افضل ہے کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، رات کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے اخیر حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی آسمان دنیا پر ہوا کرتی ہے۔ وہ دن میں ایسی خاص تجلی نازل نہیں ہوتی جو رات کے اخیر حصے میں اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور خدا کی خاص تجلی نازل ہوا کرتی ہے، جو بندوں سے سوال کرتی ہے کہ بندو آؤ میری طرف، جو مانگتے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رات میں بندوں کی عام بخشش کا اعلان ہوا کرتا ہے۔ جو بندہ رات کی تاریکیوں میں خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے اس کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کی اہمیت اس لیے بھی ہے دن کے مقابلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ معراج کا جو واقعہ ہوا، واقعہ معراج یہ دن کا نہیں بلکہ رات کا واقعہ ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا دیکھو رات اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا چاہا تو دن کو منتخب نہیں کیا۔ حالانکہ دن بھی مقدس ہوتا ہے، دن کوئی خراب نہیں ہے بلکہ یہ بھی مقدس ہے، لیکن جب بات دن اور رات کی ہوتی ہے تو فضیلت رات کو ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں محترم ناظرین کرام، رات کا وقت اتنا پیارا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ رات یہ دن سے افضل ہے، اور رات کی نماز کے تعلق سے فرمایا گیا کہ رات کی نماز اور دن کی نماز کا فرق یہ ہے، اس طرح بتلایا گیا کہ جس طرح ایک انسان صدقہ دیتا ہے چھپا کر دیتا ہے، اور ایک انسان صدقہ دیتا ہے دکھا کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے علانیہ دیتا ہے، تو دو صدقے میں فضیلت والا صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے، چونکہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایسی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ رات ایسی ہے جیسا کہ چھپا کر صدقہ دینے کی طرح ہے، اور دن ایسا ہے علانیہ صدقہ دینے کی طرح ہے۔ حالانکہ دونوں اجازت ہے،
علانیہ بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن رات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ رات میں جب سارے بندے سو جاتے ہیں اور کاروبار تجارت سب بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہے تو اس کی عبادت میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، چونکہ جو لوگ دن میں ہوتے ہیں، دن میں جو عبادت ہوتی ہے اس میں ایک ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی ایک جز داخل ہو سکتا ہے، لیکن رات میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہ دوست ہے، نہ پڑوس ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی چاہنے والا ہے، نہ کوئی ماننے والا ہے، رات کی تاریکی ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، بندہ تنہا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، تو رات کی عبادت میں عاجزی و انکساری ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم قیام اللیل کو لازم کر لو، رات کی عبادت کو، قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کی عبادت کو لازم کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کیونکہ رات میں عبادت کرنا یہ صالحین کا طریقہ ہے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ والوں کی روش ہے، خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں اور جتنے گزریں گے قیامت تک، ان تمام کی زندگی میں یہ بات آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گی کہ وہ راتوں میں سونے والے نہیں بلکہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے، شب بیداری کرنے والے ہیں۔ آپ سارے اولیاء اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، میرا آقا نے فرمایا کہ رات میں قیام کرو، رات میں جاگنے کو لازم کر لو، عبادت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ صالحین کا شیوا ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا کہ رات میں جاگنے کے جو فوائد ہے، فرمایا کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ رات میں عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عبادت کرنے والے کو، اس بندگی کرنے والے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی اس بندے کے قریب میں ہوتا ہے، خدا کی رحمت اس بندے کے قریب میں ہوتی ہے جو بندہ رات میں جا کر عبادت کرتا ہے۔ تو پہلا فائدہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رات میں عبادت کرنے والے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رات میں عبادت کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، خطاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ رات کی عبادت کی یہ تاثیر ہے، رات کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور یہ طاقت عنایت کی، جو بندے راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں سے آسانی سے بچ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اتنا فضل فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ رات کی عبادت کی برکت سے اس کے جسم کی بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، رات کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے اسے محفوظ کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ خدا کا قرب دلانے والا عمل ہے، اور قیام اللیل، رات کی عبادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بندہ گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے، اور رات کی عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ اس کے جسم کی بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، رات کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ رات میں جب سوتا ہے، رات میں سوتے وقت میں شیطان اس بندے کے گردن کے پاس 3 گرہ ڈال دیتا ہے، 3 گھیٹیاں باندھ دیتا ہے، اور جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور جب گھیٹیاں باندھتے وقت میں شیطان کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بڑی ہے، تو آرام سے سو جا، اس کو پھسلا کر شیطان سلا دیتا ہے اور بندے کو اٹھنے نہیں دیتا، اور یہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ رات بڑی ہے، سوتا چلا جا۔ لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، ہوتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، تو اس کی 3 گرہ میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے،
شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس میں ناکام ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہی ایک گرہ کھل گئی، اور جب بندہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان کی وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ گویا کہ انسان شیطان کے مکر و فریب سے نکل جاتا ہے۔ اور میرا آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ صبح کرے گا تو خوشحال کرے گا، چاق و چوبند صبح کرے گا، اور اس کی صبح کے اندر ایک نور، ایک قوت اور ایک خوشنمائی اس کی صبح کے اندر داخل ہوگی۔ اور اگر کوئی اسی طرح سوتا پڑا رہے، رات کے وقت پوری رات گزار چکا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھا، اور ساری رات غفلت میں سو گیا اور شیطانی وسوسے میں آ کر سو گیا، تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ کسلان یعنی کاہلی، سستی اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ اس کی طبیعت کے اندر وہ چاق و چوبند اور خوشحالی نہیں ہوتی، وہ غمزدہ ہو کر اٹھا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ہمیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تھک کر سو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس شیطان آ کر 3 گرے ڈال رہا ہے، 3 شیطان گھیٹیاں باندھ رہا ہے، اور ہم کو یہ وسوسے دے رہا ہے کہ سو جا، رات طویل ہے، رات لمبی ہے، اور ہم سوتے پڑ لگے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تم شیطان کے خلاف جنگ کرو، شیطان کے خلاف جہاد کرو، اور تم رات کے وقت میں تمہیں چاہیے کہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے۔ رات کے وقت میں اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ ایک گرہ شیطان کی کھل جائے گی، پھر ہمت کر کر اٹھے، اور ذکر خدا کی برکت سے یہ ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تم وضو کرو، اور وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دوسری گرہ کو بھی کھول دے گا جو شیطان نے تم کو ڈالا ہے۔ پھر بندہ نماز پڑھے گا تو نماز پڑھے گا اور صبح کرے گا تو اس حال میں کرے گا کہ وہ چاق و چوبند رہے گا، خوشحال رہے گا، مزاج میں، طبیعت میں اس کی خوشحالی رہا کرے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمیں چاہیے کہ رات کی عبادت کو اپنی زندگی میں داخل کرے، رات میں قیام کو لازم کر لے۔ حدیث شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن شاہین کی وہ حدیث پاک الترغیب والترہیب میں بیان کیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت بندہ رات میں اٹھتا ہے، رات میں اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رات کی 2 رکعت نفل نماز دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں کیا نہیں ہے، اس دنیا کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، دنیا کے حسن و جمال کے لیے، دنیا کے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے، دنیا کی عزت و شہرت کے لیے، دنیا کی مال و دولت کے لیے، دنیا کے سونے و چاندی کے لیے، زمینات کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم رات کے وقت میں اٹھو جبکہ شیطان تمہیں اٹھنے نہیں دے رہا ہے، شیطان تمہیں نرم بسترے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، آنکھوں میں نیند ہے، نفس پر شاق گزر رہا ہے، لیکن تم اس حال میں بھی رب کی بارگاہ میں اٹھو اور وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ رات کی 2 رکعت نفل نماز دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر رات کی 2 رکعت نفل نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم رات کی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، تو حدیث رسول کی روشنی میں ہمیں دنیا و ما فیہا سے بہتر اللہ نے نعمت عطا کی۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، رات کی نماز میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جو بھی نماز پڑھے، آپ چاہے تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے آپ نفل نماز، جو نماز رات کے وقت میں پڑھی جائے، وہ صلاۃ التسبیح بھی ہو یا نماز تہجد بھی ہو یا قیام اللیل کی نیت سے ہو، جو بھی رات کی تاریکیوں میں پڑھی جانے والی نماز اتنی محبوب ہے، اتنی فضیلت والی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، اگر مجھے میری امت پر شاق گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان 2 رکعتوں کو ان پر لازم کر دیتا، ہر امتی پر لازم کر دیتا کہ وہ ضرور رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن میرے آقا کی شان رحمت ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، امت کا مشقت میں پڑ جانا حضور کو گوارا نہیں ہے، امت سے بے پناہ پیار فرماتے ہیں، مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین اپنی امت سے اتنی پیار فرماتے ہیں کہ کہیں ارشاد فرمایا کہ اے امتیوں، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم پر شاخ گزرتا، تمہارے شاخ گزرنے کے خیال سے میں تمہیں مسواک کرنے کو لازم نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاخ گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا، میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اس طرح کئی احکامات امت پر شاخ گزرنے کی وجہ سے، امت کو تکلیف اور مشقت میں پڑ جانے کے اندیشے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم نہیں فرمایا، ہم پر ضروری نہیں کیا۔ اگر لازم فرما دیتے تو ہمیں وہ عمل کرنا ضروری ہو جایا کرتا، لیکن وہ عمل ہمارے لیے مستحب ہے، سنت ہے، کریں گے تو بے پناہ اجر ملے گا، کریں گے تو بے پناہ ثواب ملے گا۔ انہی اعمال میں سے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں، رات کی تاریکیوں میں عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہماری راتیں کتنی غفلت میں گزر رہی ہے۔ کسی کی رات ساری دکان میں گزر رہی ہے، کسی کی رات کاروبار میں، کسی کی تجارت میں، کسی کی دکانداری میں۔ اگر ہم اپنی راتوں کا محاسبہ کریں گے تو کسی کی رات غفلت میں، کسی کی رات گناہوں میں، کسی کی رات دوستوں میں، کسی کی رات کسی فلم سٹار اور کسی تھیٹر کے اندر، کسی کی رات گزر رہی ہے تو اپنے دنیاوی معاملات میں گزر رہی ہے۔ لیکن آج ہم تمام کو ماہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں ہمیں اس بات کا عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہماری جو راتیں غفلت میں گزر رہی ہے ان غفلتوں سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ یقیناً رات کا کاروبار ہے، تجارت ہے، دکانداری ہے، جائز طریقے سے کمائی کما رہے ہیں تو یقیناً کمایا جا سکتا ہے، لیکن محترم ناظرین کرام، اپنی رات کو صرف اور صرف دنیا کے لیے بنا دینا، دنیا کے لہو لعب کے لیے، دنیاوی کاروبار و تجارت کے لیے، ساری رات دنیا کے لیے بنا دینا اور آخرت کے لیے ہم اس رات سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ ہم تمام کے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ آج ہم تمام کو، مجھے اور آپ کو اور ہر سننے والے جو ہمارے مرد و خواتین ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را رات کے وقت میں عبادت کرنے کو لازم کر لے، رات میں کچھ دیر کے لیے کیوں نہ ہو اٹھے، اور بالخصوص یہ رمضان مبارک کی راتیں، یہ تو بڑی اہمیت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو تو خاص طور پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا ہے، خاص طور پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو کر راتیں گزارنا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کیسا قیام فرماتے، میرے آقا کے قیام کا کیا معاملہ تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت میں اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا طویل قیام، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ میرے آقا کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ ہم امتیوں کو بتلانے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلایا کہ دیکھو میری امتیوں، میں نبیوں کا تاجدار ہوں، امام الانبیاء ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں شفیع المذنبین ہوں، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والا ہوں۔ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے وہ عزت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کسی کو ایسی عزت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور جنت کا سب سے پہلے دروازہ میں کھٹکھٹانے والا ہوں، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، حوض کوثر میں میرا رہے گا، میں اپنے امتیوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی شان، اتنی رفعت و بلندی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات میں قیام فرمانے کو پسند فرماتے، رات میں اللہ کی عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو، اور رات میں اللہ کی بندگی کرنے کو اتنا پسند فرماتے کہ حضور اتنی دیر قیام فرماتے کہ قدم مبارک پر ورم مبارک آ جایا کرتا۔ اللہ اکبر! تو محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے تو صرف حضور کی ذات بابرکت سے ہی محبت نہیں، بلکہ میرے آقا کی ہر ادا سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ عاشق جو ہوتا ہے، محب جو ہوتا ہے، وہ صرف محبوب کی ذات سے ہی محبت نہیں کرتا،
محبوب کے اعمال سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کے کردار سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو انسان کسی سے سچی محبت، سچا پیار کرتا ہے، وہ محبوب کی اداؤں کا بھی غلام بن جایا کرتا ہے۔ تو آؤ مدینے والے آقا جو صرف ہمارے ہی محبوب نہیں بلکہ محبوب رب العالمین ہے، وہ ان کے بھی محبوب ہے جس رب نے ان کو بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے اس خالق کائنات کے بھی محبوب ہے۔ آئے ہم، آپ اور میں اور ہر کوئی اس محبوب رب العالمین کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اداؤں میں، حضور کی مقدس اداؤں میں ایک ادا یہ بھی تھی کہ میرے آقا رات میں قیام کو پسند بھی فرماتے اور اپنی امت کو ترغیب بھی دیتے، اور خود بھی میرے آقا قیام فرمایا کرتے۔ راتوں میں طویل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک خواب دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ خواب بیان کیا اور کہا کہ حضور سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لینا، سرکار کی بارگاہ میں بھی یہ خواب سنا دینا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کے خواب کو حضور کے سامنے سنایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر ارشاد فرمایا، نعم عبداللہ، عبداللہ کیا ہی اچھا ہے، کاش عبداللہ رات میں قیام فرمایا کرتے، کاش عبداللہ رات کے وقت میں عبادت بھی کر لیا کرتے۔ جب حضور کے اس فرمان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھے ہیں کہ کاش وہ رات میں قیام بھی فرما لیتے، تو سرکار کے اس فرمان کو سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات میں بہت کم سویا کرتے اور اکثر رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، رات کی عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو ترغیب دلاتے رہے، فرماتے رہے کہ میرے امتیوں، رات کا قیام یہ بہت پسندیدہ قیام ہے، رات کی عبادت اللہ کو بہت محبوب عبادت ہے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ راتوں میں قیام کی عادت ڈالے۔ عام دنوں میں، رمضان مبارک میں تو کوشش کرے، عام دنوں میں بھی کوشش کرے۔ ہماری جو خواتین سن رہی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگ، بہت سی خواتین ہیں جو راتوں میں جاگتی ہیں اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے، بہت سے خواتین ہیں جو راتوں میں جاگتی ہے اپنے شوہر کے انتظار میں، بہت سے خواتین ہیں جو راتوں میں جاگا کرتی ہے کوئی گھر میں بیمار ہے ان کی خدمت کے لیے۔ یقیناً بیماروں کی خدمت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جاگنا یہ بھی بہت پسندیدہ بات ہے، اپنے شوہر کے انتظار میں رہنا یہ بھی بہت پسندیدہ بات ہے۔ لیکن ان خواتین سے میں یہ کہوں گا کہ خدا را ہر چیز کے لیے ہم نے وقت نکالا ہے، لیکن رات میں جب جاگ رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی میں سے نکالے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ رات میں جاگیں گے، عبادت کریں گے تو فائدہ کس کو ملے گا؟ یہ سب سے بڑا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ملے گا، آپ کی اپنی شخصیت کو ملے گا۔ رات میں تو ہم جاگتے ہیں، مرد ہو یا خواتین ہو، آج ہمارا معمول بنا ہوا ہے ہم راتوں میں جاگ رہے ہیں، لیکن راتوں میں جاگتے وقت میں کچھ دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو وقت نکالا کرے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، جو راتوں میں جن کے پہلوئیں خوابگاہوں سے جدا ہوا کرتی تھی، جن کے پہلوئیں بستروں سے جدا ہوا کرتے تھے، جو رات میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے رب سے ڈرتے ہوئے رب کو پکارتے تھے کہ مولا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، مولا تو ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا لے، مولا تو ہمیں قبر کی تنگی سے بچا لے۔ خدا کو پکارتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، خدا سے ڈرتے ہوئے بھی عبادت کرتے تھے، پھر اس سے امید بھی لگائے رکھتے تھے۔ یعنی خدا کی ذات وہ ذات نہیں کہ صرف اس سے ڈرا جائے، بلکہ خدا کی وہ ذات ہے اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے امید بھی لگائے رکھنا چاہیے۔ اور بے امیدی، مایوسی یہ کفر ہے، خدا کی رحمت سے مایوس تو کفار ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ تو خدا کے وہ بندے جو رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے،
جو خوف کی وجہ سے اور امید کی وجہ سے خدا کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ بندے جو سب لوگ بستروں پر تھے، کوئی کاروبار میں تھا، کوئی تجارت میں تھا، کوئی دکانداری میں تھا، کوئی گنہگار گناہوں میں تھا، شرابی شراب پی کر لوٹ رہا تھا، زانی زنا میں مبتلا تھا، چوری کی پلاننگ میں لگا ہوا تھا، قاتل قتل کے ارادے سے لگا ہوا تھا، ہر گنہگار اپنے اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنس رہا تھا، لیکن وہ میرا نیک بندہ، وہ میرا محبوب بندہ جس کی زندگی کا مقصد نہ دنیا کی لذتیں تھی، جس کی زندگی کا مقصد نہ دنیا کا چین و سکون و آرام، جس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، جو رات کی تاریکیوں میں مجھے پکارتا تھا، یا ربی کہا کرتا تھا، کبھی مجھے استغفر اللہ کہہ کر مجھ سے معافی مانگتا، کبھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا کر میرا ذکر کرتا، کبھی اللہ کے ذریعے مجھے یاد کیا کرتا، رات کے وقت میں کبھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے مجھے یاد کرتا۔ کہاں ہیں وہ بندے جو رات کے وقت میں مجھے پکارا کرتے تھے، میری عبادت کیا کرتے تھے؟ خوف کی وجہ سے اور امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو یاد فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا تو ان کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا، ان کی مسرتوں کا کیا عالم ہوگا۔ آپ غور کریں کہ کبھی کوئی کسی ایسی محفل میں آپ گئے، کسی ایسے موقع پر آپ گئے کہ وہاں پر کچھ لکی ڈرا اٹھنے والا ہے، اور لکی ڈرا اٹھتے وقت میں جب نام لیا جاتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے کہ کسی کو گاڑی اٹھی، کسی کو فریج ملا، کسی کو کچھ انعام ملا، تو جس کو انعام مل رہا ہے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ تو خوشی کے مارے جھوم جاتا ہے کہ مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور رب تعالیٰ ان کو پوچھے گا، جہاں اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، جہاں عبادت گزار بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے، سب کے درمیان میں پوچھا جائے گا، اس وقت میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے، جنہوں نے رات کی قیام کو لازم کر لیا تھا، جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو خدا کی بندگی کرتے تھے، پکارتے تھے خوف کے مارے، امید کے مارے۔ وہ بندے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان بندوں کو، انہوں نے میری رضا کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کیا تھا، وہ بستر کی نیند کو جانتے تھے، وہ دنیاوی چیزوں میں منہمک ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان نیکوکار بندوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن آج ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کچھ دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو راتوں میں قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ سارے اللہ والوں کا یہی شیوا رہا۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ رات میں جا کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نور کی چادر اس کے چہرے پر عطا فرماتا ہے، خدا کی طرف سے اسے نور ملتا ہے، اس کے چہرے پر خوبصورتی آ جایا کرتی ہے۔ آج لوگ خوبصورتی کے لیے کیا نہیں کرتے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں کیا عالم ہے۔ بچیاں، عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں کے اندر بھی چہرے کو سجاوٹ کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ کئی نوجوان بچے ہیں، کئی کسی کٹنگ شاپ پر جاتے ہیں، 10 منٹ، آدھا گھنٹے تک ان کے چہرے کو مسلا جاتا ہے، ان کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف کریم لگائے جاتے ہیں، اور خواتین بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، صحت برباد کی جا رہی ہے، اور اپنے چہرے کی اسکین کو خراب کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے ہم خوبصورت دکھائی دے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اور خدا کی جو بندی رات کی عبادت کو اور بالخصوص نماز تہجد کو اپنا لیتے ہیں، نماز تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بارونق رکھتا ہے، ان کے چہروں کو خوبصورت رکھتا ہے، ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکتے رہیں گے، قیامت کے دن بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام،
چہروں کو خوبصورت بنانے کی جو فکر پائی جا رہی ہے، آج ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے اپنے چہرے کو بہتر بنائے۔ آج ہم دیکھیں چہرے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، کب تک رہے گا؟ کتنے دن تک رہے گا؟ کچھ دنوں میں چہرے کی خوبصورتی تو چلی جائے گی اور مزید اس کے سائیڈ ایفیکٹ چہروں پر ظاہر ہوں گے، جو آپ اور ہم بخوبی واقف ہے اور ہم لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کئی لوگ جو انہوں نے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانا چاہا، ان کے چہروں کے کریموں نے ان کے چہروں کے رنگ کو بدل دیا، چمڑی کے اندر کی ملائم کو اور خوبصورتی کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ آؤ نماز تہجد کی پابندی کرے، راتوں میں قیام کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چہروں پر کیسا نور عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی چہرے بارونق رہیں گے، آخرت میں بھی چہرے وہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، رات کا قیام، رات کی عبادت، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ راتوں میں عبادت کریں، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، خدا کے محبوبین کا طریقہ ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام کی زندگی اور اولیاء اللہ کی زندگی، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سارے اللہ والے بزرگان دین، ائمہ اربع، ان تمام کی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں گے، ان تمام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو یہ بات ملے گی کہ وہ راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرماتا۔ تو الغرض محترم ناظرین کرام، چونکہ رمضان کی راتیں ہیں، عام راتوں سے ہٹ کر راتیں ہیں، ان راتوں میں تو ہمیں خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے، ان راتوں میں تو ہمیں خاص طور پر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ان راتوں میں تو خاص طور پر ہمیں خدا کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے۔ یہ راتیں تو بہت پیاری راتیں ہیں، ماہ رمضان کی ایک ایک رات میں اللہ کی طرف سے ہزاروں بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے اور جنت کی نعمتیں ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج نشا اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے ماہ رمضان کا ایک خصوصی یہ تحفہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ رمضان کی راتیں تو جاگ کر گزاریں، عام دنوں میں بھی، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں کا یہ شیوا رہنا چاہیے، یہ طریقہ رہنا چاہیے کہ ہم رات میں کچھ دیر کے لیے اٹھے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق، کوئی 10 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی 8 پڑھ سکتا ہے، کوئی 6 پڑھ سکتا ہے، کوئی 2 ہی پڑھ سکتا ہے، تو ضرور پڑھے، اس کی بہت برکت ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ عام دنوں میں روزانہ نہیں پڑھ سکتے، روز پڑھنے والے تو خوش نصیب ہے، اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک دن بنا لے۔ جمعہ کی شب بہت ہی مقدس شب ہے، یعنی جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ شب جمعہ میں، اس مقدس رات میں، ہفتے میں کم از کم ایک رات تو بھی اٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیر کے لیے، جتنا وقت دیں گے آپ بہتر ہے۔ میں آپ کے وقت کو متعین نہیں کروں گا کہ آپ اتنا وقت دیں، آپ جتنا وقت دیں گے یہ آپ کے لیے بھلائی ہے، میں جتنا وقت دوں گا یہ میرے لیے بھلائی ہے۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ذوق اور اپنی فکر آخرت کے مطابق، جس کو اپنی آخرت کی جتنی زیادہ فکر ہوگی وہ اعمال کرنے والا بن جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرے ہفتے میں ایک رات جمعہ کی شب کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ کسی کو شب جمعہ میں نہیں کر سکتا، جو بھی رات اس کو میسر ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت آخری رات کے حصے میں داخل ہوتی ہے، آخری رات کے حصے میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہفتے میں ایک رات، اگر کوئی ہفتے میں ایک رات نہیں دے سکتا ہے تو 15 دنوں میں ایک رات تو بھی نکالے، کسی کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا تو مہینے میں ایک رات نکالے، اس طرح سال میں 12 راتیں ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر شب بیداری کو داخل کرے۔ شب بیداری بہت پیارا عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے، اس کے بے شمار فضائل ہے۔ وقت کی تنگی کے اعتبار سے میں یہیں پر اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے سینوں میں شب بیداری کا ایک جذبہ پیدا ہو اور ہماری زندگیوں میں آخرت کو بہتر بنانے کی فکر پیدا ہو، اور ہم اپنی زندگی میں صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی ہم شب بیداری کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بیداری اور قیام اللیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.